السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ: سندھ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام میں 12 کروڑ 12 لاکھ روپے کا محکمہ صحت کو چونا۔ لیاقت آباد کے سرکاری ہسپتال کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ سروسز ہسپتال کی انتظامیہ اچانک ہسپتال سے غائب۔ محکمہ تعلیم کے امیدوار رل گئے۔ سول ہسپتال کراچی مریضوں کی خوراک کی ادائیگیوں میں قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزیاں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ خصوصی رپورٹ سے قبل اہم خبریں۔ یورپ میں بدترین گرمی کے بعد جرمنی میں بارش۔ پارہ 2 سینٹی گریڈ کم ہو کر 38 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ کراچی میں بچوں کے NICH ہسپتال کی تیسری منزل پر آتش زدگی، وارڈ جل کر مکمل تباہ۔ پاکستان کی قومی بجٹ میں تعلیم کے لیے صرف 117 ارب روپے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 850 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پروگرام کی شفافیت کا یہ حال ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 558 خواتین کا شوہر ایک ہی شخص نکلا۔ مقروض ملک اور غریب عوام کو لوٹنے والوں کا احتساب کب ہوگا؟ زندہ درگور عوام کی نظریں اللہ کے بعد فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر پر لگی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، خصوصی رپورٹ کا آغاز DG سندھ کی آڈٹ رپورٹ۔ سندھ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام میں غضب کرپشن کی عجب داستان کو بے نقاب کر کے بلاول زرداری کے سندھ میں صحت کے عالمی دعووں کے بخیے اکھیڑ کر رکھ دیے۔ پہلے آپ LDN کی اسکرین پر DG سندھ آڈٹ کی رپورٹ کا مصدقہ عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا، اس رپورٹ کا عنوان سرکاری رقم کا غلط استعمال ہے۔ رپورٹ کے مطابق مرکزی خزانے کے قواعد کے مطابق رولز والیوم 1 کے قاعدے 290 کے مطابق سرکاری خزانے سے کوئی رقم اس وقت تک نہیں نکالی جا سکتی ہے جب تک اسے فوری طور پر استعمال کرنے یا تقسیم کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ مطالبات کی توقع یا بجٹ کے ضائع ہونے کو روکنے کے لیے سرکاری خزانے سے رقم نکالنا قانون کے مطابق جائز نہیں ہے۔ محکمہ صحت حکومت سندھ کے مالی سال برائے 2024-25 میں مختلف دفاتر کے آڈٹ کے دوران دیکھا گیا 12 کروڑ 12 لاکھ روپے کے فنڈز انوینٹری اور ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ میں وسیع پیمانے پر کمزوریوں کی وجہ سے روکے گئے۔ رپورٹ کے مطابق مختلف ADP اسکیموں کے تحت موصول ہونے والی اشیاء جن میں طبی مشینری، آلات اور فرنیچر غیر استعمال شدہ اسٹور میں پڑے پائے گئے، جس سے عوام کو صحت کی مطلوبہ سہولیات سے عوام محروم رہی۔ آڈٹ میں اسٹور کی اشیاء اور ادویہ کی ضرورت سے زیادہ غیر ضروری خریداری کا واضح ثبوت و شواہد کے ساتھ مشاہدہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں غیر ضروری ذخیرہ اندوزی اور عوامی فنڈ ضائع ہوا۔ یہ تو DG آڈٹ سندھ کی مصدقہ رپورٹ کا وہ ابتدائیہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے جو کہ آپ نے اس سے پہلے اس کا عکس بھی LDN کی اسکرین پر دیکھا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سرکاری خزانے کی مذکورہ بدحالی اور لوٹ کھسوٹ کی یہ ذمہ داری محکمہ صحت سندھ کی لاڈلی متنازع ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کی افسر جو محکمے میں ملکہ الضبط کی عرفیت سے مشہور بتائی جاتی ہیں، ڈاکٹر فرحانہ میمن اس پروجیکٹ کی ایک ایسی انتظامی خاتون سربراہ ہے
جو اپنے دفتر جو ڈی جی آفس حیدرآباد میں واقع ہے وہاں سے وہ مسلسل اپنی تقرری سے لے کر تاحال غیر حاضر رہتی ہیں، لیکن کسی بھی غیر ملکی دورے میں وہ غیر حاضر حیران کن طور پر نہیں پائی جاتی ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کی غضب کرپشن کی عجیب داستان کی پہلی قسط آج مکمل ہوئی، مزید دوسری قسط انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز اسپتال کراچی ارباب اختیار کی مجرمانہ غفلت کے باعث مسلسل بد انتظامی، لاقانونیت، بے قاعدگیوں، لوٹ کھسوٹ کا ایک ایسا عجائب خانہ بنا ہوا ہے جہاں حکومت سندھ کی ریٹ اور محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کی انتظامی جھلک کا کوئی معمولی سا شائبہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کیا مذاق ہے کہ منگل 30 جون کو ہسپتال کی انتظامی سربراہ ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی بغیر تحریری اطلاع کے غیر حاضر ہو گئیں، جبکہ ہسپتال میں محکمہ تعلیم میں تقرری پانے والوں کا ایک جمع غفیر موجود تھا، جن کے بقول ان کے طبی ٹیسٹ جمع کرانے کا آج آخری دن ہے۔ ہسپتال میں کوئی ماتحت افسر ہجوم کا جواب دینے سے قاصر، بالآخر محمد عارف 2 گریڈ کے وارڈ سرونٹ نے غم و غصے میں مبتلا طبی ٹیسٹ کے امیدواروں کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ میڈم طبیعت کے خرابی کے باعث نہیں تشریف لا سکی ہیں، حالانکہ ماضی میں ایسی صورتحال میں انتظامی سربراہان اپنا اختیار کسی ماتحت سینئر ترین افسر کو دے کر لازمی سروسز کے عمل کو جاری رکھنے میں متبادل حل پیش کیا کرتے رہے ہیں، لیکن جب محکمہ صحت میں اہم کلیدی اسامیوں کو میرٹ کے بجائے شوہر بیویوں کو خوش کرنے یا رکھنے کے لیے تقرریاں حاصل کریں گے تو ایسے میں گلستان کا انجام جاننے کے لیے مرزا غالب کی یہ پوسٹ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے پوسٹ ملاحظہ کی، یہ امر مزید حیران کن ہے کہ میڈم تو طبیعت خرابی کی بنا پر غیر حاضر تھیں، خلاف قانون اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کس قانون کے تحت گزشتہ کل اپنے دفتر سے غیر حاضر پائے گئے؟ تاہم ہسپتال کے عملے اور میڈیا کو شراب پی کر گائنی وارڈ میں غلغپڑہ تحقیقات کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ یہ رپورٹ کب آئے گی؟ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی بلی بالآخر تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کے ٹیلنٹڈ کزن ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت ہسپتال میں موجود تاحال ویزے پر گئے ہوئے گھوست ملازمین کی طویل فہرست کو سر بستہ راز رکھنے کے لیے اور ہسپتال میں کیڈر چینج ملازمین کے مفادات کو جاری رکھنے کے لیے گریڈ 19 کے ڈاکٹروں کی فہرست میں موجود سینکڑوں نمبروں میں جونیئر ترین ڈاکٹر محمد عامر ہارون کو اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر وزارت صحت سندھ سے یہ خلاف قانون تقرری کا روشن کارنامے کے ساتھ وہ ہسپتال کی سرکاری کلٹس کار بھی قانون کے برعکس لے اڑے تھے، لیکن الحمدللہ ایل ڈی این کی بار بار نشاندہی پر سرکاری عوامی کار واگزار ہو کر ہسپتال پہنچ چکی ہے، جبکہ یہاں یہ امر واضح رہے قانون کے مطابق سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی ایم ایس کی پوسٹ گریڈ 20 کی پوسٹ ہے۔ ناگزیر صورت میں 19 گریڈ کا وہ افسر جو سینیارٹی کے لحاظ سے گریڈ 20 میں عنقریب ترقی پانے والوں کی فہرست میں شامل ہو، اسے بامر مجبوری ایم ایس بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو حال ہی میں تقرری پانے والوں میں سابق ڈائریکٹر اسکن انسٹیٹیوٹ کراچی گریڈ 20 ڈاکٹر پریل جوکھیو کو قانون کے مطابق ایم ایس مقرر کرنے کے بجائے وزارت صحت سندھ نے انہیں آگے گاڑی پیچھے گھوڑا کی مانند کے مطابق حیران کن طور پر سینئر میڈیکل آفیسر مذکورہ ہسپتال میں مقرر کر دیا ہے، جبکہ انہیں 20 گریڈ کی اسامی سے ہٹانے کا ٹھوس جواز
مریضوں اور عوامی شکایات یا کرپشن جیسا سنگین کوئی الزام بھی ان پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد عامر ہارون اس وقت وہ واحد پہلے ایم ایس ہیں جنہوں نے اپنے منصب کو چلانے کے لیے پولیس کے حفاظتی گارڈ کو لینا ضروری جانا ہے، جو ہسپتال میں تمام اہم انتظامی افسران کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے، اور یہ واضح بھی ہوتا ہے کہ ہسپتال میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اب ان کی جانب سے معمولی گریڈ کے او ٹی اٹینڈنٹ محمد طاہر کو جو جواب طلبی کا نوٹس دیا گیا ہے، اس کا عکس پہلے آپ ایل ڈی این کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عکس آپ نے ملاحظہ کیا، اس نوٹس پر اٹھنے والے اہم سوالات اور ہسپتال میں شارٹ ادویہ کی سنگین لاقانونیت پر ڈی جی سندھ آڈٹ کے اعتراضات پر ہوش ربا انکشافات کا سلسلہ انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے آخری حصے میں سول ہسپتال کراچی ڈی جی سندھ کی آڈٹ رپورٹ کے عکس کے ساتھ مریضوں کی خوراک برائے 2024-25 کے مطابق مریضوں کی خوراک کا ایوارڈ کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ اور ایک ہی بولی لگانے والے کمزور نگرانی کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء پر اخراجات مقررہ پروکیورمنٹ کے طریقہ کار، مشترکہ معائنے کے تقاضوں اور بنیادی کھپت کو کنٹرول کیے بغیر کیے گئے ہیں۔ یہ تمام خامیاں کمزور داخلی کنٹرول، محکمہ صحت کی ہدایات کی عدم تعمیل اور غلط خریداری اوور بلنگ کے بڑھتے ہوئے خطرے کی عکاسی کرتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سول ہسپتال کی انتظامیہ کو ستمبر-اکتوبر 2025 کے دوران مذکورہ اعتراضات کے بارے میں تحریری طور پر آگاہ کیا گیا، لیکن مذکورہ رپورٹ کو حتمی شکل دینے تک کوئی جواب دینے کو ضروری نہیں جانا گیا۔ آڈٹ رپورٹ مریضوں کی خوراک میں 48 کروڑ 5,05,18 روپے کی بے ضابطگیوں کے ذمہ دار فرد یا افراد کے خلاف کارروائی کی واضح ہدایت دی گئی ہے۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔